الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے بات اس پر ختم ہوئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے امت پر جو حقوق عائد ہیں، جیسے اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال سے، خاندان والوں سے اور آپ کی امت سے بھی محبت اور درگزر کا معاملہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اتباع کرنا، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جن کے متعلق پچھلے ہفتے گفتگو ہوئی کہ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہیں جو امت پر واجب ہیں۔ امت کے لیے ضروری ہے کہ ان حقوق کو کما حقہ ادا کرے، لیکن آج ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ہمارے قول اور عمل میں بڑا فرق ہے، یہ کہہ لیجئے کہ دونوں میں تضاد ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ لگتے ہیں۔ قول ہمارا کچھ ہے، کہنا زبان سے ہمارا کچھ ہے کہ ہم نبی کے سچے عاشق ہیں، عاشق رسول ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے اور اپنے جان سے بھی زیادہ محبت کرنے والے، لیکن عمل ہمارا 80-90% اس کے خلاف ہے۔ ہم ایک ایسے عاشق رسول ہیں کہ زبان سے تو دعویٰ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ کے رسول سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا دن اور ہماری راتیں نبی کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف۔ ہم ایک ایسے عاشق رسول ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم سچے عاشق ہیں، لیکن ہمارا عمل، ہماری تجارت، ایک دوسرے سے ملنا، معاملات، یہ ساری چیزیں نبی کے سنت کے خلاف۔ ہم ایک ایسے عاشق رسول ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سچے عاشق ہیں، لیکن نبی کا معاملہ، نبی کا حکم، نبی کی سنت، نبی نے جو حکم فرمایا کہ بھائیوں کے، بہنوں کے، والدین کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے یہ حقوق ہیں، ہم ان کو ادا ہی نہیں کرتے۔ ہم ایسے عاشق رسول ہیں۔
ہم ایک ایسے عاشق رسول ہیں کہ جو زبان سے تو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کام میں ہم کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کا منشا کیا تھا اس میں، اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا اس بارے میں، ہم اس پر عمل کریں۔ ہمارے شادی بیاہ کی مجلسیں ہوں یا ہمارے خوشی کے ماحول ہوں، غمی کے حالات ہوں، جو بھی ہوں، ہم اپنی زندگی میں جب دیکھتے ہیں آج کی امت مسلمہ بشمول ہم سب، جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی کی محبت کا دعویٰ تو 100% ہے، لیکن نبی کی سنت پر چلنے کا عمل 10-15% ہی، باقی ہماری زندگیاں اللہ کے رسول کے راستے سے الگ ہیں۔ آج ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جو ہم نے سوچ لیا وہی صحیح ہے۔ کسی سے آپ مشورہ لے کر کے دیکھیں اور کبھی اس کا مشورہ نہ مانیں تو آپ سے بات نہیں کرے گا۔ بھئی ہم نے ایک بات کا مشورہ دیا، ہمارا مشورہ نہیں مانا، ریجیکٹ کر دیا، کیا یہی سنت ہے؟ ارے مشورہ ہوتا ہے، آدمی مان لے فبیہا، نہ مانے تب بھی اچھی بات ہے، اس لیے تو مشورہ لیا، حکم تھوڑی نہ مانگا گیا۔ لیکن ہماری ذہنیت کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے مشورہ مانگا کرتے تھے، صحابہ کرام مشورہ دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کو اچھا لگتا تھا مشورہ لیتے تھے، نہیں اچھا لگتا تھا نہیں لیتے تھے۔ خود صحابہ کرام اللہ کے رسول سے مشورہ لیتے تھے کسی کام میں، اللہ کے رسول کا مشورہ ان کو اچھا لگتا تھا تو عمل کرتے تھے، نہیں اچھا لگتا تھا نہیں عمل کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا سیرت کا ایک واقعہ کہ ایک میاں بیوی کے درمیان نوک جھوک بہت ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، صحابی ہیں صحابیہ ہیں، صحابی تھوڑا کالے کلوٹے تھے غالباً، اور صحابیہ تھوڑا زیادہ صاف ستھری تھی، غالباً یہی وجہ تھی، اور بھی کچھ گھریلو واقعات رہے ہوں گے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ صحابیہ عورت ان صحابی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کے دربار تک معاملہ پہنچا، اللہ کے رسول نے صحابیہ کو بلوایا، سمجھایا، نکاح کے فضائل بتائے، شوہر کے فضائل اور ان کے حقوق بتائے۔ ان صحابیہ نے برجستہ کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ حکم نہیں ہے میرا، یہ تو ایک مشورہ ہے، سجھاؤ ہے۔ تو ان صحابیہ نے کہا پھر نہیں، آپ کا حکم ہوتا ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن آپ کا مشورہ ہے تو مشورہ قبول کرنا نہ کرنا یہ تو اختیار ہے، ہم آپ کا مشورہ نہیں قبول کریں گے۔ نہیں قبول کیا۔ اللہ کے رسول کو کوئی گرانی نہیں ہوئی کہ ہم نبی ہو کر کے ایک مشورہ دیے نہیں قبول کیا۔ ہمارا معاملہ، ہمارا معاشرہ، کسی کا مشورہ نہ مانے تو پھر آئندہ بات نہیں کرے گا آپ سے، یا برجستہ کہہ دے گا آپ تو ہماری مانتے ہی نہیں۔ ایسے ہمارے زندگی کے سارے معاملات آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں روزمرہ کے، کہ کیا ہم اللہ کے رسول کی سیرت پر عمل پیرا ہیں؟ جواب ملے گا کہ نہیں۔ ہم جب شریعت سے اس چیز کا موازنہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگیاں تو شریعت سے کوسوں دور ہیں، نہ سونا ہمارا، نہ جاگنا ہمارا، نہ غمی اور خوشی ہماری، حتیٰ کہ بولنے کا انداز بھی، سوچنے کا انداز بھی، رہن سہن بھی، معاشرہ جن پر محیط ہے سارا معاشرہ آپ دیکھیں سنت سے دور ہے۔ وجہ وہی کہ دعوے تو بہت سخت ہیں، لمبے لمبے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں، لیکن بات جب عمل کی آتی ہے، نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور نبی کا جب کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں، وہی حال ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی سیرت ہی آئی اس بات کے لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔
اس کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے۔ پچھلے ہفتے میں وہ آیت پڑھی تھی میں نے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو بھیجا ہی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے، تمہیں اپنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ تمہاری صرف وہی باتیں، تمہارے صرف وہی اعمال امت کے وہی قبول ہوں گے، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے افعال، ہماری زندگی وہی اتنا اللہ کے یہاں مقبول ہے جتنا سنت کے مطابق ہو۔ آپ یہ کہہ لو کہ جنت میں جانے کے دروازے سنت سے اگر ہو کر کے گزریں گے، پتہ چلا اللہ کے رسول کا قول کیسا تھا، جنت کا گیٹ لگ گیا قول کا۔ اب جو اس پر کھرا اترے گا اس میں جائے گا، اور جس نے زندگی میں اللہ کے رسول کے اقوال اپنائے ہی نہیں، ریجیکٹ مار دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول چلتے کیسے تھے؟ نگاہیں نیچی ہوں چلتے تھے۔ ہمارا چلنا ویسا ہے، گیٹ لگا ہوا ہے جنت میں جانے کا، اگر ہے داخل ہو جائیں گے، نہیں ہوگا ریجیکٹ مار دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول دیکھتے کیسے سے؟ اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھتے تھے، یعنی معاملات، عبادات۔ اللہ کے رسول معاملات کیسے کرتے تھے؟ لے کر کے غائب ہو جاتے تھے، یا تجارت کرنے میں دھوکہ دیتے تھے؟ تجارت کا، معاملات کا دروازہ لگا دیا جائے جنت میں۔ اب اللہ کے رسول کا معاملہ اور ہمارا معاملہ، تجارت کا، رہن سہن کا، معاشرے کا کیسا ہے؟ اگر اس معاملات پر پورے اتریں گے تو اندر، نہیں تو ریجیکٹ مار دیجیے۔ اس لیے سنتوں کو بیان کیا جاتا ہے ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں، خاص طور سے اللہ کے رسول کی زندگی کو سامنے لایا جاتا ہے کہ چونکہ یہی ایک نجات کا طریقہ ہے، اس طریقے کو اپنایا جائے۔ ہمارے وہی اعمال اور وہی افعال لیے جائیں گے جو اس کسوٹی پر آئیں گے۔ کمپنی نے ایک مال کا آرڈر دیا ہو کہ بھائی یہ سائز چاہیے، یہ کوالٹی چاہیے، اور ہم جب مال بنا کر کے بھیجیں تو نہ وہ سائز رہے نہ وہ کوالٹی رہے، تو آپ کے مال کا پیسہ آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ کمپنی کیا کہے گی کہ آپ ہمارے کسوٹی پہ اترے نہیں، آپ کا مال ریجیکٹ کر دیا گیا، پھر واپس چلا آیا۔ کیوں؟ کہ جو ایک اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیا ہمارے سامنے تھا، ہم نے ویسا عمل ہی نہیں کیا، ہم نے ویسا مال ہی تیار نہیں کیا۔ اس لیے کمپنی کو اختیار ہے، چاہے تو ہمارا مال روکھا سوکھا جو بھی ہو کٹا پھٹا لے لے، اور چاہے تو ریجیکٹ مار دے۔ اللہ رب العزت نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر کے ایک نمونہ اور آئیڈیا دے، دیکھو یہ نبی کے پہناوے کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول زندگی میں یہ چیزیں پہنا کرتے تھے، اللہ کے رسول کا بات کرنے کا یہ طریقہ ہے، اللہ کے رسول کی یہ اقوال اور اعمال اور افعال ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت تبھی ثابت ہوگی جب کہ ہم اس کسوٹی پر اتریں، اس کو اپنائیں، حرز جاں بنائیں، جان سے اس کو اپنائیں۔ ایک صحابی ہیں تھے انس، بڑے مشہور صحابی، ان کو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول کو کدو بہت پسند تھا، اپنے ہر کھانے میں کدو اختیار کرنے لگے، کیوں؟ یہ میرے محبوب کی چاہت ہے۔ ایک صحابی کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کو سرکہ بڑا پسند تھا، اس کے بعد سے ان کا کوئی بھی کھانا بغیر سرکے کے ہوتا ہی نہیں تھا۔ کیوں بھائی؟ یہ میرے محبوب کی سنت ہے، میرے محبوب کی چاہت ہے۔ یہ ہوتا ہے عشق رسول۔ ان کو جھنڈیاں نہیں لگانا پڑتا، ان کو لائٹیں لگا کر کے ثابت نہیں کرنا پڑا، انہوں نے اس چیز کو اپنایا۔ اللہ کے رسول کے دربار میں ایک صحابی بیٹھے تھے، سونے کی انگوٹھی پہنے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ سونا حرام ہو گیا ہے، بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا ہوگا ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی، یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول انگوٹھی ہے،
اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑا، ان کا انگوٹھی نکال لیا، نکال کے پھینک دیا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ مجلس کے بعد تو دوسرے صحابہ نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے لیے تو جائز نہیں ہے، حرام ہو گئی ہے مردوں کو سونا پہننا، تو اس کو اٹھا لو، لے جا کر کے بیچ کر کے دوسرے استعمال میں لاؤ، یا گھر والی کو دے دینا، وہ پہنے گی۔ ان صحابی کا جواب یہ تھا کہ جس چیز کو میرے نبی نے ناپسند کر دیا، پھینک دیا اٹھا کر کے، اس چیز کو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اٹھا کر کے لے لو، اگرچہ میرے لیے جائز ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں اٹھائے، چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے دربار میں آئے، کچھ زیادہ ہی کلر والا انہوں نے چادر اوڑھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بھائی خیریت ہے؟ اتنا گہرا کلر مردوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی۔ گھر گئے، چادر کو اتارے، چولہے میں ڈال دیے، جل گئی چادر۔ بعد میں آئے ہوں گے، تذکرہ ہوا ہوگا کہ بھائی وہ چادر نہیں دکھ رہی، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو چیز آپ کو ناپسند ہو وہ چیز میرے بدن پر رہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں نے اس کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے بندے، گھر والی کو دے دیے ہوتے وہ اوڑھتی، اس کے لیے تھوڑی نہ گڑبڑ تھا۔ اللہ کے رسول ایک راستے سے جا رہے تھے، دیکھے کہ ایک مکان تھوڑا پکا بنا ہوا ہے۔ اس زمانے میں گھاس پھوس کے جھوپڑے ہوا کرتے تھے، ہو سکتا ان کی دیوار اینٹ کی رہی ہو، ورنہ ایسا لینٹر ایسا چھت تو شاید نہ رہا ہوگا۔ عام گھروں سے ہٹ کے پکا بنا ہوا تھا ان کا مکان۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا فلاں آدمی کا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسا نہیں چاہیے، تھوڑا تذکرہ کر کے چلے گئے کہ مسلمان کو ایک صحابی رسول کو زیب نہیں دیتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ادھر سے اللہ کے رسول کا جانا ہوا تو دیکھے کہ وہاں وہ گھر ہی نہیں۔ پھر تذکرہ کیا اللہ کے رسول نے بھائی یہاں تو ایک گھر ہوا کرتا تھا اور اب وہ گھر نہیں ہے۔ تو لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول جب ان کو یہ پتہ چلا کہ آپ کا ادھر سے گزر ہوا اور اس گھر کو آپ نے ناپسند کیا، اچھا نہیں سمجھا، تو انہوں نے اپنے گھر کو مسمار کر دیا، گرا دیا۔ یہ ہوتے ہیں عاشق رسول، اور آ کر کے بتایا بھی نہیں کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر کو گرا دیا، آپ خوش ہو جائیے۔ عشق کا منبع قلب ہوتا ہے، دل ہوتا ہے۔ عشق وہاں ہوتا ہے، زبان سے تو اصلی مجنو نہیں ہوتے، اور نقلی مجنو ہوتے ہیں جو صرف زبان سے کہتے ہیں کہ میں بھی عاشق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے لڑکے حضرت سالم بن عبداللہ، سالم بن عبداللہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، لڑکے کے لڑکے، مکہ جا رہے تھے۔ راستے میں ان جگہوں کو کھوجتے تھے کہ اللہ کے رسول کہاں کہاں اترے تھے، وہاں اترتے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہاں کیا کیا عمل کیا تھا، وہاں وضو بناتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کے والد تھے عبداللہ ابن عمر، وہ بھی یہ سارے کام کرتے تھے، کھوجتے تھے ان جگہوں کو کہ اللہ کے رسول کہاں اترے تھے، کہاں لیٹے تھے، کہاں بیٹھے تھے، کہاں نماز پڑھے تھے۔ حتیٰ کہ ایک جگہ وہ بیٹھے، ان کو پیشاب کی حاجت نہیں تھی اور بیٹھ کر کے اٹھ گئے۔ تو ان کے دوستوں نے کہا کہ آپ کو پیشاب کی حاجت نہیں تھی، آپ یہاں بیٹھے پھر اٹھ گئے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرے محبوب اس راستے سے جب گزر رہے تھے تو یہاں جاتے ہوئے ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی تھی، بیٹھ کر کے انہوں نے پیشاب کیا تھا۔ اگرچہ ہمیں پیشاب نہیں تھا تو کیا ہوا، لیکن ہمارے قلب نے یہ گوارا نہیں کیا کہ محبوب کے اس طریقے کو چھوڑ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ ہوتا ہے عشق رسول۔
سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد، میرے دادا جب کبھی بھی اس راستے سے گزرتے تھے تو وہ ان تمام چیزوں کو کھوجتے تھے۔ کہاں اللہ کے رسول سوئے تھے، نہیں ضرورت ہوتی تھی تب بھی سوتے تھے، نہیں ضرورت ہوتی تھی تب بھی وہاں بیٹھتے تھے، کتنی نماز پڑھے تھے، ان تمام جگہوں پر نماز پڑھتے تھے۔ وہ تمام طریقہ جو اللہ کے رسول سے ثابت تھا اس کو چھوڑتے بالکل نہیں تھے۔ یہ ہوتے ہیں عاشق رسول۔ عشق کا مظہر یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا کوئی عمل ہمیں کام کرنے جا رہے ہیں، اس کام میں ہمارے نبی کی چاہت کیا ہے، سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، پہلے ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، عاشق رسول کے لیے کہ اس کو کھوجے، پتہ لگائے، پڑھے، نہیں تو جانکاروں سے پوچھے اور پھر اس طریقے کے مطابق عمل کرے، تب وہ اپنی زبان سے کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، تو اس کا کہنا صحیح ہوگا۔ عمل کجا دارد اور قول کجا دارد، بات عشق رسول تک نہیں پہنچتی۔ لوگوں نے تو اتنا تک اختیار کیا ہے، جو ہمارے سامنے حدیث کی کتابیں آتی ہیں، محدثین کے آپ پڑھیے ان کے زندگی، احوال زندگی، تو محدثین کرام نے اپنی کتاب کے اندر کوئی بھی ایسی حدیث نہیں نقل کی جس کو بلا وضو انہوں نے لکھ دیا ہو۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جب حدیث لکھنا چاہتے تھے تو ہر حدیث لکھنے سے پہلے باقاعدہ وضو بناتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر بیٹھتے تھے باقاعدہ وقار کے ساتھ، پھر اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث لکھتے تھے۔ ہماری مجلسیں اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم کہیں ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام آتا ہے، درود تک نہیں پڑھتے ہماری مجلسوں کے لوگ۔ یہ ہمارے اعمال، ہمارے دور کے لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں۔ جبکہ جس مجلس میں اللہ کے رسول کا نام آئے، ایک مرتبہ تو درود پڑھنا واجب ہے، یہ حقوق رسول میں سے ہے۔ باقی واجب تو نہیں ہے، لیکن مستحب تو ہے ہی، پڑھنا ہی چاہیے۔ اللہ کے رسول کے مستحبات کو، سنتوں کو کھوج کر کے عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں ایک صاحب آئے، ان کے ملفوظات میں لکھی یہ بات کہ حضرت مالی اعتبار سے بڑی پریشانی، اور آج کل کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت ہردوئی کی خدمت میں آئے اور بولے کہ حضرت مالی اعتبار سے بڑی پریشانی ہے، دل بڑا تنگ ہے، کوئی نسخہ بتا دیجئے عمل کروں جس سے تنگی دور ہو جائے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 2 چیزیں کرنے کی کرو، انشاءاللہ تنگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن کیا؟ بولے سب سے پہلا عمل تو یہ کرو کہ استغفار کی کثرت کرو، خوب استغفار پڑھا کرو، جب موقع ملے، جتنا موقع ملے لا تعداد پڑھتے ہی رہا کرو، دن ہو رات ہو، جب تمہیں بشاشت ہو۔ اور دوسرا عمل یہ کرو کہ اللہ کے رسول کی سنت کو کھوج کر کے عمل کرو۔ تمہیں پانی پینے کی حاجت نہیں ہے، پانی سامنے رکھا ہے، پھر بھی تم پانی اٹھاؤ، نیت تمہاری یہ ہو کہ اللہ کے رسول کی ایک سنت ہم عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول دعا پڑھ کے پیتے تھے، 3 گھونٹ میں پیتے تھے، داہنے ہاتھ سے پیتے تھے، پینے کے بعد الحمدللہ کہتے تھے۔ سنت پر عمل کی نیت سے تم یہ کام کرو، اور ہر چیز میں یہ سنت دیکھو کہ اللہ کے رسول چپل پہنتے تھے تو کیسے پہنتے تھے، اللہ کے رسول استنجا کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، اللہ کے رسول بات کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے۔ ہر عمل تم کھوج کر کے سنت کو اپناؤ، انشاءاللہ تنگی دور ہو جائے گی۔ اسی ملفوظات میں آگے لکھا ہے کہ 1 ہی مہینے کے بعد وہ صاحب آئے، بڑے خوشخرم، بڑے ہنسی خوشی کے ساتھ انہوں نے حضرت ہردوئی کو باقاعدہ مزدہ سنایا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم نے آپ کو نسخے پہ عمل کیا اور یہ تنگی اور پریشانی ہماری ختم ہو گئی۔ یہ ہے سنت رسول۔
ہماری زندگیوں میں پریشانی آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں سنت رسول سے خالی ہیں، جن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ تو اصل ہی جب ندارت ہو، پیٹرول ہی گاڑی میں نہ ہو تو گاڑی کیسے چلے گی؟ اور جب دھکا لگا کے چلیں گے تو دھکا پلیٹ ہی چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا